چلیے اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں تقریر و خطابت کے لیے دعوت دیتا ہوں رفیق محترم مولوی محمد نعیم ہرسولوی کو، اس شعر کے ساتھ کہ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی کھنجر کبھی گولی کبھی تلوار بن جائے، کہ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی خنجر کبھی گولی کبھی تلوار بن جائے، اور خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، وہ نجاشی کے آگے جعفر طیار بن جائے۔ رفیق محترم مولوی محمد نعیم ہرسولوی۔ حامدا ومصليا أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين۔ اسٹیج پر جلوہ افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، یہ محفل جس میں تذکرائے خداوندی ہو رہا ہے، جسے خدا کی رحمتوں نے گھیر رکھا ہے، جو در حقیقت دنیا کی محفلوں سے زیادہ عظیم، کائنات کے جلسہ و جلوس سے زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اس مبارک محفل میں ایسے اہم مضمون کے بعض گوشوں کو اجاگر کر دوں جو ایمان کے بعد مذہب و شریعت کا سب سے بنیادی جز اور دین کا سب سے اہم ستون ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ پوری توجہ سے سنیں اور جو کہا جائے اس پر ہم سب عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ حضرات، اس دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، جتنی قومیں آباد ہیں، ان مذاہب اور ان قوموں کے عبادت کے طریقے مختلف ہیں۔ ہر ایک کا طریقہ کار الگ الگ ہے، ہر ملت کا انداز جدا گانا ہے، اور تمام ملل و اقوام کی تربیت علیحدہ ہے۔ کوئی کسی طریقے سے پوجا کرتا ہے، کوئی کسی طریقے سے اپنی پیشانی خم کرتا ہے، کوئی سورج کو مانتا ہے، کوئی دیوی دیوتاؤں کے آگے اپنی جبین عقیدت جھکا ڈالتا ہے۔ اس کے علاوہ نہ معلوم کتنے طریقے ہیں، لیکن ان تمام طریقوں میں شرک کی آمیزش ہے۔ ان میں خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک و سہیم بنایا جاتا ہے۔ لیکن ایک طریقہ اسلام کا بھی ہے جس میں خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کی جاتی ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا جاتا ہے اور اپنی محبوب پیشانی کو بارگاہ عزتی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ ہم اسے اصطلاح شریعت میں نماز کہتے ہیں۔ اسی کے بارے میں آیا ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ یہ نماز ایک عملی مشق ہے، زندگی اور سماج میں اس کے ذریعے سے ہر طرح کا ڈسپلن اور نظم قائم کیا جا سکتا ہے۔ نماز سے کیا ملتا ہے؟ نماز کیوں ادا کی جاتی ہے؟ اس کا طریقہ اس انداز کا کیوں ہے؟ ان کا جواب بھی آپ کے سامنے دینے کی کوشش کروں گا۔ فرزندان اسلام و پیروان شریعت، چند الفاظ میں سنیے۔ نماز تقرب خداوندی کا ذریعہ ہے، نماز عشق کی پہلی منزل ہے، نماز محبوب کے لیے بہترین ہدیہ ہے، نماز تکبر و گھمنڈ توڑنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، نماز فروتنی و انکساری اور عاجزی کا اچھا ہتھیار ہے، نماز سرخ روئی کا طریقہ پژمردہ قلوب کے لیے ایک شفایاب نسخہ ہے، نماز زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، نماز ایک تنظیم کا درس اور اچھی کردار کا نمایاں مظہر ہے، نماز اتفاق و اتحاد، انس و محبت کے ایک جیتی جاگتی تصویر ہے، نماز عدل و انصاف اور برابری و مساوات کا سبق سکھاتی ہے، اس سے جذبہ قوت پیدا ہوتا ہے، درد دل اور درد انسانیت کا درس ملتا ہے، یہ روحانیت کی معراج، تربیت کی منتہا کمال ہے۔ نماز اوقات کی پابندی، روح کی صفائی، ذہن کی پالیدگی کی راز ہے، نماز ایک تنظیم کا درس، نماز حقیقت میں نماز زندگی کا ایک درس اور حیات اخروی کی کنجی ہے۔ بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو نماز صحیح وقت پر اس کی تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کرتے ہیں، خدا سے اپنا رشتہ جوڑ لیتے ہیں اور ان تمام صفتوں کو اپنے اندر جمع کر لیتے ہیں۔ سامعین کرام، اسی نماز کی ایک ایک صفت اور ایک ایک ادا کو دیکھ کر کتنے حلقہ بغوش اسلام ہو گئے۔
محمد علی کے لیے جو مشہور چیمپئن باکسر تھا، یہ پہلے ایک غیر مسلم تھا۔ اپنے وقت میں باکسنگ کے ذریعے کتنے منہ کو اس نے بگاڑا ہے، کتنے چہروں کے زاویے اس نے بدل ڈالے، لیکن جب اسلام کے اس اہم ستون نماز کا روپرور منظر اس نے دیکھا تو اس کا بگڑا ہوا دل صحیح ہو گیا، اس کے کلیجے کا پتا پانی ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس نماز میں کہیں سیاہ و سفید کا، کالے گورے کا، عربی و عجمی کا، امیر و غریب کا، بادشاہ و فقیر کا، حاکم و محکوم کا کوئی امتیاز نہیں ہے، کہیں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک سب سے بڑے فرما رواں کی صدا بلند ہوتی ہے، سب جھک جاتے ہیں۔ جب مکبر تکبیر بلند کرتا ہے، سب ایک ہی آواز کے ساتھ اپنی پیشانی زمین پر رگڑنے لگتے ہیں۔ رکوع میں جانے کا، سجدے سے اٹھنے کا، یکبارگی ہاتھ باندھنے اور چھوڑنے کا کتنا دلکش اور دل آویز منظر ہے، اور پھر سبھی بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ حسین سبق میرے لیے درس عبرت بھی تھا اور درس مساوات بھی۔ محمد علی کے لیے کہتا ہے، لوگوں کی طلوع مزاجی، ناہمواری اور اسی دھرتی پر بسنے والے، اسی آکاش کے نیچے رہنے والوں کے درمیان اونچ نیچ، سیاہ و سفید کی جنگ نے میرے دل دماغ کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا، لیکن نماز کے اس مساویانہ برتاؤ نے میری آنکھیں کھول ڈالی۔ میری زبان پر اسلام کا ترانہ اور میرے لبوں پر ایمان کا نعرہ گونج اٹھا، اور اسی وقت میرے دل نے خوشی کا شادیانہ بجایا اور میں حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ یہ ایک ہی ایسی مثال نہیں، نہ معلوم اس روئے زمین پر کتنے محمد علی کے لیے ہیں جو اسلامی صفات اور نماز کی ان خوبیوں کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ دوستو، نماز کا ایک ایک رکن درس حیات ہے۔ کاش ہم اسے سمجھے، اسلامی عبادات کا تحقیق نظر سے جائزہ لے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ روحانیت و مادیت کا کیسا حسین سنگم اسلامی احکامات ہے۔ حضرات، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں اچھے عمل کریں، خدا کے یہاں سرخرو ہو جائے، فحش اور بری باتوں کا ہم سے خاتمہ ہو جائے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے، خدا سے لو لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز فحش اور بری باتوں سے انسان کو روک دیتی ہے۔ لیکن آج کا انسان کہہ سکتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن برائیوں کا انسداد ہم سے نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، ظلماً دوسروں کی زمین ہڑپ کر لیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، جھوٹ عیاری و مکاری میں بھی پیش رہتا ہے۔ یہ سب باتیں ٹھیک ہے، لیکن قرآن کا فرمان بالکل اپنی جگہ درست ہے۔ سورج کی روشنی سے انکار کیا جا سکتا ہے، چاند کی تابانی کے بارے میں شک کیا جا سکتا ہے، مشاہدے کو جھٹلایا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کی ایک ایک بات، ایک ایک حرف میں شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ خدا تعالیٰ نے صحیح فرمایا ہے کہ نماز فحش اور بری باتوں سے انسان کو روک دیتی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن برائیوں کا انسداد ہم سے نہیں ہوتا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ غلطی کہاں ہے۔ یقیناً ہماری نماز ہی میں غلطی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، دل بچوں میں رہتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، دل تجارت و کاروبار میں لگا رہتا ہے۔ تو حضرات، یہ نماز ہی کہاں ہوئی؟ ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، ظلماً ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، تو حضرات یہ نماز ہی کہاں ہوئی؟ ایک صحابہ کرام بھی تھے، نماز میں تیر لگ گیا، پتہ ہی نہیں چلا، سانپ بچے کو ڈسنے کے لیے دوڑا، دوسرے حضرات مارنے کے لیے دوڑے، پاس میں کھڑے ہو کر باپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو حضرات، یہ نماز ہے جس کے بارے میں فرمایا ہے، ہم گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کیا ہماری نماز ایسی ہے؟ ہم دل لگتی نماز پڑھتے ہیں، رب لگتی نماز نہیں پڑھتے۔ آؤ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر کامیابی کا وعدہ ہے، اور ہم سے بھی فحش اور بری باتوں کا خاتمہ ہو جائے۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے۔ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے۔ نماز، روزہ، قربانی و حج، یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔